بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 19واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 12 کا ترجمہ، تشریح، لغوی و صرفی تحقیق اور نحوی ترکیب پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 12 ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ الدنیا دنیا سجن المؤمن مومن کے لیے قیدخانہ ہے، وجنت الکافر اور کافر کے لیے جنت ہے۔ الدنیا دنیا سجن المؤمن مومن کے لیے قیدخانہ، وجنت الکافر اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب یہاں پر سجنو کا معنی ہے قیدخانہ، جیل، اور اس کی جمع سجون آتی ہے۔ سجن یسجنو سجنن باب نصر ینصرو سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے قید کرنا، بند کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ لیس شیء احق بطول سجن من لسان، لیس شیء احق بطول سجن من لسان، سب سے زیادہ بند رکھنے کی چیز زبان ہے۔ السجن المؤبد عمر قید کو کہتے ہیں، اور السجن مع الاعمال الشاقۃ قید بامشقت کو کہتے ہیں۔ سجن قیدخانہ یا جیل کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع سجون آتی ہے۔ سجن یسجنو سجنن باب نصر ینصرو سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے قید کرنا، بند کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ لیس شیء احق بطول سجن من لسان، سب سے زیادہ بند رکھنے کی چیز زبان ہے۔ السجن المؤبد عمر قید کو کہتے ہیں، اور السجن مع الاعمال الشاقۃ قید بامشقت کو کہتے ہیں۔ جنتن اس کا معنی ہے جنت، باغ، اور اس کی جمع جنات اور جنان آتی ہے۔ علماء اہل لغت نے لکھا ہے کہ جس کلمے میں جیم اور نون کا مادہ ہو، اس میں چھپنے کا معنی ہوگا، جیسے جنین ماں کے پیٹ کا بچہ، اور جنون دیوانہ، جنان جوف اندرونی حصہ یا دل کو کہتے ہیں، اور جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں۔ جنتن اس کا معنی ہے جنت اور باغ، اس کی جمع جنات اور جنان آتی ہیں۔ علماء اہل لغت نے لکھا ہے کہ جس کلمے میں جیم اور نون کا مادہ ہو، اس میں چھپنے کا معنی ہوگا، جیسے جنین ماں کے پیٹ کے بچے کو کہتے ہیں، جنون کا معنی ہے دیوانہ، جنان جوف اندرونی حصہ یا دل کو کہتے ہیں، اور جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں۔ الکافر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اللہ تعالی کی نعمتوں کا انکار کرنے والا۔ اس کی جمع کافرون اور کفار آتی ہے۔ کفر یکفر کفرا و کفرانا باب نصر ینصرو سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے چھپانا، ڈھانکنا،
کافر ہونا، کفر کرنا، نعمت کا انکار کرنا۔ کہا جاتا ہے کفر الزارع البذر بالتراب، کسان نے بیج مٹی میں چھپا دیا۔ الکافر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے اللہ تعالی کی نعمتوں کا انکار کرنے والا۔ اس کی جمع کافرون اور کفار آتی ہے۔ کفر یکفر کفرا و کفرانا باب نصر ینصر سے مستعمل ہے اور اس کا معنی ہے چھپانا، ڈھانکنا، کافر ہونا، کفر کرنا، نعمت کا انکار کرنا وغیرہ۔ جسے کہا جاتا ہے کفر الزارع البذر بالتراب، کسان نے بیج مٹی میں چھپا دیا۔ آئیے اب اس حدیث کی تشریح کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت بتایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اس حدیث شریف کے دو حصے ہوئے۔ پہلا حصہ یہ کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور دوسرا حصہ یہ کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کی تشریح الگ سے کریں گے۔ پہلا حصہ یہ تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ پھر اس کے 3 مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے کہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید خانے کی مثل ہے، یعنی جس طرح قیدی اپنی زندگی آزاد ہو کر اور اپنی مرضی سے نہیں گزارتا، تو اسی طرح ایک مومن دنیا میں اپنی زندگی آزاد ہو کر شتر بے مہار کی طرح نہیں گزارتا، بلکہ ہر معاملے میں اللہ تعالی کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کو سامنے رکھتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ منقول ہے کہ جب داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو ایک غیبی آواز آئی کہ اطلق داؤد من السجن، کہ داؤد طائی کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ تو پہلا مطلب جو اس کا بیان کیا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ جس طرح قیدی اپنی زندگی آزاد ہو کر اور اپنی مرضی سے نہیں گزارتا، تو بالکل اسی طرح ایک مومن بندہ بھی دنیا میں اپنی زندگی آزاد ہو کر شتر بے مہار کی طرح نہیں گزارتا، بلکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کو سامنے رکھتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہو جائے گا اور وہاں کی نعمتیں دیکھے گا تو اس کو اس وقت یہ دنیا قید خانہ معلوم ہوگی۔ ایک دفعہ ایک غریب یہودی اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے نانا جان کا یہ قول کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، میری اور آپ کی حالت پر کیسے صادق آ سکتا ہے؟ کیونکہ تم گھوڑے پر سواری کرتے ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہو، اور میں مصائب و آلام اور تکالیف و بیماری سے بھرپور زندگی گزارتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ آخرت یعنی جہنم کے مقابلے میں تم یہاں نعمت میں ہو، جبکہ جنت کے نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں۔ اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح قیدی جیل خانے میں جی نہیں لگاتا اور اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، تو بالکل اسی طرح مومن بھی دنیا میں جی نہیں لگاتا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حدیث شریف کے دوسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا جو ہے کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے دنیا کی زندگی جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر دنیا میں آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے، جس کام کا دل چاہا کر لیا، اپنے خواہشات کی پیروی کر کے دنیا کو اپنے لیے جنت سمجھتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں بظاہر یہ لوگ خرمستیاں کرتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں سجا کر شراب نوشیاں کر کر کے خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جب جہنم کی وادیوں میں جائیں گے تو پھر کہیں گے کہ ہمارے لیے تو دنیا جنت تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کافر اپنا مقصد زندگی دنیا کے حصول کو بناتا ہے اور دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کو جمع کرنے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اسی دنیا کو نعمت کدہ سمجھنے لگتا ہے۔ آئیے اب اس حدیث کی نحوی ترکیب کر لیتے ہیں۔ الدنیا مرفوع رفع تقدیری کے ساتھ، مبتدا، سجن المؤمن، سجن مضاف مرفوع بضم لفظا، المؤمن مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظا، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ کیونکہ آگے واو عاطفہ ہے۔ جنت الکافر، جنت مرفوع بضم لفظا مضاف، الکافر مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر معطوف ہوا، معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔